قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ویسے تو آج روٹین کے مطابق احکام قرآن ہونا چاہیے تھا، اور ایک موضوع بھی ہمارا اگلی جو آیت مبارکہ تھی اس میں طے تھا، لیکن ماجرا یہ ہے کہ حجاج کرام الحمدللہ مناسک کی ادائیگی شروع کر چکے ہیں۔ اب دل نہیں چاہ رہا تھا کہ حجاج کرام کی باتیں نہ کی جائیں، تو ہم نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور حجاج کرام کی باتیں کرتے ہیں۔ حجاج کرام کو بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں، وہ بھی اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ ہوں گے بعض حجاج کرام، اور ان سے بات کریں گے۔ 8 ذوالحجہ کو مناسک کا آغاز ہو جاتا ہے، اور زائرین جو ہیں، حجاج کرام جو ہیں، حج کے احرام کی نیت کر کے مینا پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو حجاج کرام کافی دن پہلے ہی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ان کے امور ہیں وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے حجاج کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں کی حاضری دینے کے بعد پھر مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں، کیونکہ مقامی لوگ بالکل آخر میں پہنچتے ہیں، ان کا بڑا ہی شارٹ قسم کا پیکج ہوتا ہے، کوئی 7-8 دن کا مشکل سے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ اخبار کی آج کی کہ 15 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام جو ہیں وہ اس مرتبہ حج کر رہے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ 15 لاکھ حاجی ایک ساتھ موو کر رہے ہیں۔ کیا سما ہوگا، کیا بہاریں ہوں گی، کیا لطف ہوگا، کیا مزہ ہوگا۔ اور مینا پہنچتے ہیں۔ مینا ایک وادی ہے، ایک میدانی ایریا ہے۔ مکہ مکرمہ کی آبادی اب تو متصل ہو چکی ہے مینا سے، بالکل مینا جو ہے وہ مل چکا ہے۔ تو وہاں ایک بڑے حصے میں خیمے لگائے ہوئے ہیں، اور مینا کی وادی ہے کہ لاکھوں لاکھ حجاج کرام کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ خود جو مینا کی سرزمین ہے وہ بڑی دلکش سرزمین ہے، اور کئی یہاں پر یادگاریں ہیں، جیسا کہ ایک تو مینا کے اندر جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے حجاج کی، وہ تو رمی کی ہوتی ہے کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور حاجی جو ہیں وہ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا میدان عرفات میں حالت احرام کے ساتھ موجود جو بھی فرد ہوگا وہ حاجی ہو جائے گا۔ جیسے ہی غروب کا وقت شروع ہوگا تو یہ لوگ پلٹیں گے، اور پلٹتے ہوئے میدان مزدلفہ میں پہنچیں گے، اور پھر وہاں رات گزاریں گے، وقوف کریں گے، اور پھر جب صبح کا آغاز ہوگا، یعنی عید کا دن جب شروع ہوگا 10ویں تاریخ، تو پھر رمی کریں گے پہلے دن کی، اس دن قربانیاں بھی کریں گے، طواف زیارت کریں گے۔ تو مینا کے اندر ایک جو بڑی ایکٹیویٹی ہے وہ تو رمی کرنے کی ہوتی ہے، لیکن حج سے پہلے بھی یہاں قیام کرنا ہوتا ہے، حج کے بعد بھی یہاں 2 دن قیام ہوتا ہے، 3 دن بھی قیام ہوتا ہے۔ مسجد خیف واقع ہے یہاں پر۔ مسجد خیف ایک بڑی یادگار مسجد ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ مینا کا بھی خطبہ ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں جو ہیں وہ مینا کی وادی میں موجود ہیں۔ مسجد خیف کے بالکل اپوزٹ جو پہاڑی ہے، تو اس کے اوپر وہ مسجد واقع ہے کہ جہاں پر مطلب مسجد بنائی ہوئی تھی، آج کل اس کے آثار ہوں گے، کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آئے تھے، اور پھر جنت سے مینڈا اتارا گیا، اور وہ مینڈا جو ہے وہ قربان ہوا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی وادی مینا ہی میں پیش آیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ مینا کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، کہ جب دور دراز سے حاجی آتے تھے تو میدان عرفات جانے سے پہلے یہ ایک ریلیکس پوائنٹ ہوتا تھا کہ یہاں کے جانوروں کو سیراب کیا جاتا تھا، انہیں خوراک وغیرہ دی جاتی تھی، قیام کرتے تھے، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ روانہ ہوتے تھے عرفات کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ عدنان بھائی موجود ہیں، کوئی کلام بھی سنائیں۔ کلام کا سلسلہ رہے گا اللہ نے چاہا تو، پھر ہم گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور کعبہ حاضر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا بری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے تصدق ہو گرد پھر کر تصدق ہو رہے لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے جو ہے بت سے نے کہا بڑھ کر جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ یہ زمزم اس زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقام غزل پیدسا مہربان پایا مقام غزل پایا کلیجے سے لگانے کو حتیمہ
ہوا ہے پیر کا غج پیر نے جن سے شرف پایا، ہوا ہے پیر کا غج پیر نے جن سے شرف پایا، انہی کے فضل سے دل ہر دل سے بہتر ہے، انہی کے فضل سے دل دل سے بہتر ہے، نہیں کچھ لو کرم ان کے، نہیں کچھ افزا لو کرم ان کے، جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج اکبر ہے، جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج اکبر ہے، حسن حج حسن حج سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا بری پر ہے۔ ناظرین اکرام، حج ایک عظیم عبادت ہے اور عبادت کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ جیسا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اپنی توجہ، اپنی یکسوئی اللہ رب العزت کی یاد میں گزارتے ہیں حالت نماز میں۔ آخر حج کیوں؟ نماز تو ہم اپنے گھر بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی ایک عبادت ہے، حج ہی کیوں؟ حج جو ہے ایک مختلف عبادت ہے۔ حج کے اندر بندہ کئی ایسے کام کرتا ہے، اسے ایسی برکات ملتی ہیں یا اسے کئی ایسے ذوق ملتے ہیں کہ جو ذوق، جو برکات، جو مقاصد اسے اپنے گھر میں کبھی نہیں ملے ہوں گے۔ کعبۃ اللہ جو منبع انوار ہے، انوار و تجلیات اس پر نازل ہوتی ہیں، اور وہ مقامات کہ جہاں حاجی جا کر مناسک ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان مقامات کو ایک شرف بخشا ہے، ایک مقام بخشا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حاجی ان مقامات کی تعظیم بجا لاتا ہے، جا کر ان کی برکات لوٹتا ہے، جہاں ان برکات کا وہ حصہ جو وہاں موجود ہے اس کو پاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں انہیں پامال نہ کرو، انہیں حلال نہ سمجھو، ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ ولا الشہر الحرام، حرم کے مہینے، ولا الہدی ولا القلائد،
اور جو حج کی قربانیاں ہیں ان کو بھی عظمت حاصل ہے، ان کی بھی حرمت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ والآمین البیت الحرام، اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ اکبر لبیک کی صدائیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ جو لوگ ہیں حج پر جانے والے اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرنے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا ہے۔ لوگ وہاں آتے ہیں، لوگوں کے دل کھنچتے ہیں، لوگ محبت کھینچ کر لے جاتی ہے، بار بار جاتے ہیں۔ اور ایک تو یہ چیز ہے کہ بندہ وہاں جاتا ہے، وہاں کی برکات پاتا ہے، پھر کیا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے ہماری ایک مخصوص ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہم ایک دھارے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ سفر حج ہماری اس ساری ایکٹیویٹی کو ختم کر دیتا ہے، ہم نئی طرح سے زندگی گزارنا سیکھتے ہیں، ایک سفر اختیار کرتے ہیں، وہ مطلب کہ سہولیات نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور جب بندہ حالت احرام میں آتا ہے تو سادہ چادریں پہنتا ہے، سفید چادریں، بغیر سلا ہوا لباس، سادہ چپل، سر ننگا۔ اور یہ جو ایک کیفیت ہے ان ایام کی، اس کے اندر جو اعمال بندہ بجا لاتا ہے خلوص دل کے ساتھ، یہ جو تجربہ ہے اس کا، اس کی زندگی کے اندر ایک عملی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عنقریب حاجی ہونے والے مہروز مدنی، ہمارے مبلغ ہیں اور ہمارے تو ہوسٹ بھی ہیں حکام تجارت کے، ماشاءاللہ۔ مہروز بھائی کہاں تشریف فرمایا آپ؟ میں اس وقت بڑی منفرد جگہ پر ہوں مفتی صاحب۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ دعا فرمائیں گے، اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین بھی دعائیں کریں اور ہمارا حج بن جائے، گناہوں سے بچ جائیں انشاءاللہ۔ ہم بھی آپ کو ضرور دعا کریں گے۔ میں اس وقت بڑے انوکھے مقام پہ موجود ہوں۔ میں آپ کو جو گول دکھاتا ہوں، امید ہے مدنی چینل پہ نظر آئیں گے یہ گول۔ اور یہ ایک طرف ہے مینا، اور یہ میری دوسری طرف جو گول لگا ہوا ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ہے مزدلفہ کا، یعنی وہ اس وقت مینا اور مزدلفہ کے سینٹر میں موجود ہے۔ اچھا، آپ اگر باتیں کرتے کرتے ہم سے مینا کی طرف اگر آپ بڑھیں، اس بورڈ کے پیچھے کھڑے ہوں، ممکن ہوگا؟ مینا کی طرف بڑھنا میری ممکن تو ہے، لیکن پھر شاید وہ ویڈیو کوالٹی اور دیگر چیزیں ایشو بنے۔ تھوڑا سا بڑھ جائیں، تھوڑا سا بڑھ جائیں، یہاں نہ کھڑے ہوں۔ خیمے دیکھ لیں، نہیں، بس یہاں سے ہٹ جائیں آپ، کیونکہ ایک وجہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ فاصلہ کئی جگہوں پر ہے، مطلب چوڑائی میں یہ وادی بہت بڑی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ وہ بھی ہے کہ جہاں مینا اور مزدلفہ کے درمیان عذاب نازل ہوا تھا۔ وادی محصر جو ہے وہ اسی کہیں ایریا میں آتی ہے، ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے، بلکہ وہ بھی ایک ایسی جگہ پر ہے کہ یہاں مزدلفہ ہے، یہاں مینا ہے، اور درمیان پہ وہ موجود ہے۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے وہاں پیش آیا تھا، تو صحابہ اکرام جب گزر رہے تھے اسی جگہ سے تو انہیں کہا گیا کہ یہاں سے تیزی سے آگے بڑھو، تو بہتر نہیں کہ ایسے علاقے میں بندہ ہو کہ جہاں پہ شائبہ بھی ہو۔ تو جی ہمارے ساتھ ہوں گے فیروز بھائی، ہم ویٹ کریں گے۔ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہ پہاڑ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھ سکیں کہ مینا جو ہے وہ کس طرح کی وادی ہے۔ یہ خیمے مستقل لگے رہتے ہیں، اور یہ فائبر کے خیمے ہیں، یعنی جو عام طور پر دیکھا ہوگا ناظرین نے، پیٹرول پمپ کے اوپر جو چھت پڑی ہوتی ہے فائبر کی ہوتی ہے، وہ تو مختلف کلرفل ہوتی ہے۔ یہ سفید فائبر ہے، آگ نہیں پکڑتا یہ فائبر، تو اس لیے لگایا گیا یہاں پر۔ اور یہ جناب ایک اونچ پہاڑی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، بورڈ بھی نظر آ رہے ہیں، راستے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو مہروز بھائی کیا مطلب کہ کیفیت تھی آج جب لوگ مینا آئے ہیں، اور کیا مناظر دیکھیں آپ نے؟ ایک عشق و مستی کا سما ہوگا، محبتوں کا سما ہوگا۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ پوری کیفیت کو بیان کرنا شاید الفاظ میں وہ کم از کم میرے جیسے شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کوئی ہو صاحب زبان اور صاحب کلام اور صاحب الفاظ، تو وہ شاید عاشقان رسول کی کیفیات کو پورے طریقے سے بیان کر سکے۔
رات الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمارے گروپ میں جو سید ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ الحمدللہ حج ادا کرنے کے لیے اس کو نیت کرائی، نصیحتیں فرمائی، بیعت کرائی، توبہ کرائی، اور پھر یہ قافلہ رواں و دواں ہوا۔ مفتی صاحب یہاں پہ جو کیفیت ہے نا، ملی جلی کیفیت، یعنی وہ مزاج اس کے رسول کے حوالے سے ایک بات بیان کی گئی نا کہ کبھی عاشق رسول جو ہوتا ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے، وہ امیر علیہ سنت کا شعر ہے نا، تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پر ہنسی رہی کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی۔ بالکل بالکل ایسی ہی کیفیات ہیں، اور الحمدللہ اصل میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ اچانک بیٹھا ہوتا ہے یوں کرتا ہے ایک دم، تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اصل میں رحمت متوجہ ہوتی ہے اس کی طرف، رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک ہوا چلتی ہے رحمت کی، ٹھیک ہے نا، کبھی غمی ہے کبھی خوشی ہے، کیونکہ عشق اور محبت جو ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے میں کہاں آ گیا کیا سما ہے، اور اس خوشی کے اندر ذوق میں جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ ذوق جو ہے عشق و مستی بڑھاتا ہے اور بندہ ایک خاص کیف محسوس کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، بوڑھے ہیں زیادہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، جوان زیادہ ہیں، یا ملا جلا رجحان ہے؟ تو ملی جلی ہے، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بوڑھوں سے۔ یہ کہنا چاہیے کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ جذبہ جوانوں میں زیادہ ہے یا بوڑھوں میں زیادہ ہے۔ خود ہمارے قافلے میں بھی ایک دو افراد ایسے ہیں جو ہم سے عمر میں زیادہ ہیں، لیکن الحمدللہ ان کا ذوق، شوق، ان کے جذبات اور ان کی کیفیات جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ینگ افراد سے بھی زیادہ چاق و چوبند ہیں، اور عبادت پر اور کسی بھی مناسب میں سے کسی کام کو ادا کرنے پر زیادہ چاق و چوبند ہیں۔ اور الحمدللہ تکالیف اور پریشانیاں، اور جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ راہ حج جو ہے وہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے دشواریاں ہوتی ہیں، پرابلم ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر عمر کے افراد اس کو فیس کر رہے ہیں، اور میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں اپنے ویب سائٹ کی ذرا سے جلدی سے اگر آپ کو دکھاؤں تو الحمدللہ مختلف کمیونٹیز کے افراد ہمیں نظر آتے ہیں، مختلف رنگ کے، مختلف قد کے، مختلف عمروں کے افراد نظر آتے ہیں، اور الحمدللہ بھائی چارے کی جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس کی فراوانی نظر آتی ہے، ایک دوسرے کو کرنا نظر آتا ہے، ایک لیے دعائیں کرنا نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی اطاعت کرنا نظر آتا ہے۔ اللہ کرے کہ دعا فرمائی جا سکے، ایسا کرے کہ ہم جو حج کی احتیاط دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی ایک دوسرے سے ہمدردی اور اس طریقے سے ایک بھائی چارہ ہے، محبت ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کرے کہ ہماری ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان اللہ جس کو حج کی توفیق دے اس کو دے گا، بالکل دے گا، ہم دعا کہ تمام عاشقان رسول کو توفیق ملے، لیکن حضرات سے ایسا ہو کہ حج کی برکت کو جو حج پر آئے ہیں جو توبت کو کرنے سے کامیاب ہو جائیں، اور جو حج پہ نہیں آ سکے تو وہ بھی چیزیں جو ہے شروع کر دیں حج۔ تو آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ حج کوشش کا نام ہے، ارادے کا نام ہے، تو یہاں پہ اچھا میروز بھائی یہ بتائیں کہ یہ مینا اتنا خالی خالی کیوں نظر آ رہا ہے، یا آپ نے کوئی جگہ ایسے تلاش کی ہے کہ بھائی چینل پہ جانا ہے تو شور نہ ہو، مطلب آوازیں پیچھے سے نہ آئیں، بڑا خالی خالی سا ہے؟ حالانکہ بالکل خالی نہیں ہے، خالی بالکل نہیں ہے۔ ویسے آپ مطبخ کے سامنے کھڑے ہیں ویسے؟ ہاں جی، میں ویسے جو ہوں نا ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں، روڈ ہے اور سارے عام ہے، یہ بڑی سارا ہے کیونکہ ہم مزدلفہ اور مینا کو جدا کر رہی ہے، تو اس پہ ذرا رش کم ہے کیونکہ اپنے اپنے خیموں میں ہیں، دھوپ کی شدت تھی، گرمی کی شدت تھی، تو لوگ خیموں میں زیادہ تھے۔ باقی الحمدللہ جب ہم حاضر ہیں تو ہر معمول رش تھے، اور ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ کو کہیں بلند جگہ کھڑے ان کو دکھاؤں تو ابھی بھی جہاں میں موجود ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ یہ میرے سامنے پوری ایک گلی ہے صرف، اور یہ ایک گلی کا منظر ہے ماشاءاللہ۔ تو رش تو بہرحال ہے، لیکن میں نے جگہ کا انتخاب جی 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 ظاہر بات ہے رش میں پھر خواتین بھی نظر آنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا کہا گیا آپ لوگوں کو کہ آج ہی واپس جانا، آج ہی نکلنا عرفات کے لیے؟
انشاءاللہ فجر پڑھ کے نکلیں گے ہم عرفات۔ واہ 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 ماشاء اللہ، کیا ارادہ بنا؟ پھر پیدل جائیں گے یا بس میں جائیں گے؟ مطلب دونوں آپشن ہیں، زیادہ تر بھی میں چاہتی ہوں پیدل جانے کے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو افراد ہیں وہ ذرا اس کو حیثیت سے ہیں اور بیچاروں کے لیے سفر حج کو یادگار بنایا جائے، تو دونوں باتیں ہیں، یعنی بس اویلیبل ہے لیکن جانے کی جو خواہش سے زیادہ تر لوگوں کی یا یہ کہ لیجیے جن افراد نے کہا ہے ویسے ایک ایڈوانٹیج ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کا خیمہ اگر اسی جگہ جہاں آپ موجود ہیں تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ مینا کے بالکل کونے پر ہے۔ اگر فجر اول وقت میں پڑھ کے آپ نکلتے ہیں، ویسے تو یہ ہے کہ سورج بلند ہو پھر نکلنا چاہیے، لیکن گرمی کی جو شدت ہے میرے خیال میں 45 تو ہوگا آپ کے یہاں ٹمپریچر؟ تعلیم بتائیے تھا مجھے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر فجر اول وقت میں پڑھتے ہی نکل جائیں تو پھر یہ ہے کہ آپ 3 گھنٹے لگتے ہیں آرام سے، تو یہ ہے کہ سورج چڑھنے سے پہلے کیونکہ راستے میں کوئی سایہ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، لیکن جو پیدل کا ذوق ہے نا بڑا ہی ذوق ہے۔ لبیک کی صدائیں، میرے بھائی لبیک تو سنا دیں، پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ذرا 3 بار لبیک پڑھ لیں۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم ویسے تو آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں لیکن ان کی اجازت نہیں ہو رہی، کافی سارے ساتھی ہیں آپ کے ماشاءاللہ۔ ہماری یہاں بھی محفل چل رہی ہے مختلف، جہاں پہ مختلف جو حلقے ہیں نا، یعنی مختلف جو کیمپ ہیں اور عاشقان رسول جو ہیں اس وقت جو حج پر آئے ہیں ان کی مختلف کیفیاتیں میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی دعاؤں میں لگا ہوا ہے، کوئی تصویر ڈالوں پہ ذکر الہی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ محفل نعت کر رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن میں مشغول ہے، اور یہ ہمارے پاس جتنا لوگوں سے ڈاکٹر صاحب ملنے آ گئے، آپ کی شاید جانتے ہوں گے، ڈاکٹر وسیم صاحب ہمارے ماشاءاللہ جانتے تو ہوں گے آپ، ماشاءاللہ یہ الحمدللہ ہماری ڈاکٹر صاحب بھی محض پر ہیں، تو میں یہ سب کو اپنی احتیاط ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، یہ بھی دیکھا میرے بھائی ابھی مغرب کے بعد تو یوم مطلب لیلۃ العرفہ شروع ہو جائے گا، عرفہ کی رات شروع ہو جائے گی، یہ بھی ایک قبولیت کی رات ہے اور بڑا اچھا پہلو ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو یہ موقع ہے کہ آپ صبح نکلیں، ورنہ بہت سارے حجاج جیسے ہیں ان کے میسیجز بھی آ رہے ہیں ان کو آج ہی نکلنے کہا جا رہا ہے، تو اگر آج نکلنے کہا جاتا ہے کسی کو تو بہرحال اس کی مجبوری ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے ناظرین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک حجاج کرام کی برکتوں کے طفیل ہماری دعائیں قبول فرمائیں، اور وہاں جو لوگ دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہم بھی شامل رہیں۔ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہے، اللہ پاک حج قبول فرمائے۔ ممکن ہو تو اپنے ساتھیوں کو سلام عرض کیجیے گا، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیران سے تک رہے ہیں، یہ قاضی ہے تیرا مایا، فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
والملا شریک لک فضا میں لبیک کی صدا فرشتہ عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ اس کا نام بلا شبہ یہ ایک سفر محبت، سفر عشق اور ایک ایسا سفر ہے کہ جو جہاں روح کو تازگی بخشتا ہے وہاں اس بات کا موقع دیتا ہے کہ ایک مسلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام آپ بھی انہی راستوں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ترویہ کو یعنی 8 ذو الحجہ کو مینا میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کی صبح کو عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کل مسجد نمیرہ ہے، اس جگہ آپ کا خیمہ تھا، اور یہاں آپ نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جبل رحمت ہے، وہاں بھی آپ نے قیام فرمایا، اور جب مغرب ہو جاتی ہے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہیں مزدلفہ کی طرف، یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر دوبارہ واپس ہونا ہوتا ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، جیسا کہ میروز بھائی پہ دکھا رہے تھے کہ یہ مینا ہے، ساتھ میں تھوڑا آگے بڑھیں تو مزدلفہ ہے۔ یہ تو خیر ملے ہوئے ہیں، لیکن مزدلفہ سے پھر عرفات دور ہے، درمیان میں کوئی مشاعر نہیں ہے، یعنی جہاں مناسک کی کوئی جگہ ہو وہ نہیں ہے۔ یہ جو سفر ہے اور یہ جو ترتیب ہے، خود قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا۔ فرمایا گیا الحج اشہر معلومات، حج جو ہیں اس کے مہینے معلوم ہیں، یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ کوئی حاجی جو ہے وہ حج کرنے آیا ہے تو وہ حج کا عمرہ شوال سے کر سکتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہوا، حج لازم ہوا، حج کے لیے نکلا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو راہ حج میں نکلنے والے پر ضروری ہے کہ نہ اسے کوئی گناہ کرنا ہے، یعنی رفث کہتے ہیں کوئی ایسا تذکرہ نہیں کرنا کہ جو ازدواجی تعلقات کے تعلق سے ہو، اور ولا فسوقہ، اور نہ ہی کوئی فسق کی بات کرنی ہے، گناہ کی بات کرنی ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑنا ہے۔ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے، ویسے تو حج کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ کبھی زندگی میں نہیں بھولتی، نئے نئے ساتھی ملتے ہیں، مطلب کہ ان کا ساتھ ہوتا ہے، ان کی ایک یادیں ہوتی ہیں، وہ نہ بھولنے والی یادیں ہوتی ہیں۔ 2 یادیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ ایک بچپن کی یادیں، انسان کی عمر تو پتہ نہیں کتنی لمبی ہوتی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 60-70 سال کا عام طور پر انسان ہوتا ہے، لیکن زندگی کے اور واقعات اسے بھول جاتے ہیں، بچپن کے واقعات نہیں بھولتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صغر سن ہے، کم عمری ہے، اس میں دماغ کا جو ورقہ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، تو اس پر جو نقوش آتے ہیں وہ پر ہو جاتے ہیں، وہ یاد رہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ حج کی یادیں، اور بھی ڈیفرنٹ مواقع بھی آتے ہیں، بندے کے ساتھ جذباتی وابستگیاں ہوتی ہیں، جذباتی یادیں ہوتی ہیں، بہت سارے زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، لیکن جو حج کی یادیں ہیں یہ زندگی میں کبھی نہیں بھولتی۔ تو لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ تجربات ہوتے ہیں، ناخوشگوار واقعات بھی ہو جاتے ہیں، اور انسان نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، کسی نے لائٹ کھول دی، کسی نے بند کر دی، کسی کو ٹھوکر لگ گئی، ڈیفرنٹ پریشانیاں، تو قرآن پاک نے خاص طور پر حکم دیا کہ جھگڑا بھی نہیں کرنا،
وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کچھ بھی افعال خیر کرو گے اللہ انہیں جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی اختیار کرو کہ تقوی سب سے بہتر زاد راہ ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے اہل عقل اہل دانش اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرمایا گیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ سے فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عرفات، پھر جب تم عرفات سے لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر الحرام جو ہے یہاں آ کر اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی مشعر الحرام جو ہے وادی مزدلفہ میں واقع ہے۔ حاجی یہاں آتے ہیں اس رات کو، یعنی جو کل آنے والی رات ہے، آج تو یہ نکل جائیں گے، آج مینا میں قیام کریں گے، کل جو رات ہوگی مغرب کے بعد پھر یہ مزدلفہ نکلنا شروع ہوں گے اور وادی مزدلفہ میں آ کے جمع ہوں گے۔ اور مسجد بھی بنائی گئی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام فرمایا تھا اس جگہ پر مسجد مشعر الحرام بنائی گئی ہے۔ قرآن پاک نے تو یہاں پورے ہی وادی مزدلفہ کو مراد لیا ہے، لیکن خاص وہ جو مسجد ہے صرف وہی مشعر الحرام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ تو وہاں آنا ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یہاں اللہ کا ذکر کرو جس طرح تمہیں ہدایت دی گئی۔ پورا سفر حج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے مانگنا، التجا کرنا، گریہ کرنا، لبیک اللہم لبیک کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں تیری رحمتیں لوٹنے کے لیے، برکات حاصل کرنے کے لیے اور تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے مجھے جو بلایا گیا، میں حاضر ہوں۔ کیا حاجی کی جو ہیں وہ صدائیں ہوتی ہیں۔ فرمایا گیا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کیا ہوتا تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں الٹ کام کرتے تھے، وہ مزدلفہ میں جو ہے وہ دن میں قیام کرتے تھے، عرفات میں رات کو قیام کرتے تھے، تو اس سے روکا گیا۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، تو جہاں کا تمہیں کہا گیا ہے وہاں قیام کرو۔ واستغفر اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب حج کے مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، قریش چاہتے تھے زمانہ جاہلیت میں حج کر کے آتے تھے اور پھر وہ اپنی بڑائیاں بیان کرتے تھے، اپنے والدین کے چرچے بیان کرتے تھے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، شدت کے ساتھ کرنا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہمیں جو ہے نا وہ صرف دنیا ہی دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، انہیں دنیا چاہیے ہوتی ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک نے حج کو بہت زیادہ بیان کیا۔ خود ایک پوری سورت جو ہے اس کا نام حج ہے، سورہ حج ہے۔ سورت کے اندر بھی حج کی سے متعلق آیات مبارکہ ہیں، سورہ بقرہ کے اندر آیات مبارکہ ہیں، سورہ مائدہ کے اندر آیات مبارکہ ہیں، دیگر مقامات پر آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے حج کو بہت زیادہ بیان کیا، حج کے افعال کو، حج کے طریقے کو، حج سے متعلق مقامات کو، خانہ کعبہ کو۔ یہ ساری جو جگہیں ہیں نزول رحمت کی جگہیں ہیں، خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ بلائے جاتے ہیں، انہیں سعادت ملتی ہے۔ اور ہم بات کر رہے تھے شروع میں کہ حج جو ہے اصل میں ایک تبدیلی لانے کا موقع ہوتا ہے، اور علماء نے حج مبرور کی علامت بھی یہ بیان کی کہ جب حج سے پلٹے بہتر ہو کر پلٹے، اس کی جو روح ہو نیکی کو جذب کر آئے، اس کی جو روح ہے روحانیت کو جذب کر آئے، جو ایک وہاں نیکیوں کی تازگی ہے اس کو قبول کر آئے، اور جب واپس پلٹے تو گناہ سے نفرت دل میں پیدا ہو چکی ہو، اور مطلب اس طرح پلٹے کہ بس اب یہ نیک بنے، نیکی کی طرف اس کے قدم آگے بڑھیں۔ تو حج بہت سارے مواقع دیتا ہے، بہت سارے ایسے بد نصیب لوگ ہیں، مالدار ہیں اور اللہ نے نواز رکھا ہے لیکن حج نہیں کرتے۔ مجھے کسی نے ایک میسیج کیا کچھ دن پہلے
کہ دنیا کے کئی ملکوں کا سفر ایک کوئی صاحب کر چکے تھے، حج کرنے نہیں آئے تھے. جدہ میں ایک صاحب رہتے تھے، کتنے سالوں سے حج کرنے نہیں آئے تھے. تو بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو حج کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے کہ جی یہ ہو جائے گا پھر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا پھر جاؤں گا. بعض لوگ تو کہتے ہیں نہیں داڑھی رکھنی پڑ جائے گی. بھئی اگر کوئی نیک کام آپ حج کے طفیل آپ کو نصیب ہو جاتا تو کیا چاہیے. بہرحال حج جب کرنا ہے تو کرنا ہے، جس پر فرض ہے وہ ضرور جائے. ظاہر بات جب تو مواقع ختم ہے، کوئی ایک خلاف خرق عادت کوئی بات ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ تو جو فلائٹس ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. اگلے سال ہی مواقع ملیں گے تو جس سے ہو سکے، جس پر حج فرض ہے اس کو جانا ہی چاہیے. اس کے علاوہ جس کو موقع ملتا ہے اس کے لیے بھی یہ دروازہ سعادتوں کا دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ حج کی ہمیں برکات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.